نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے ایک بہت قلیل مقدار اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ہماری بستی میں ایک بہت نیک امیر مالدار مسلمان ہے۔ اس نے ایک غریب آدمی سے کہا کہ دیکھو، رہنے کے لیے ہم مکان دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کے لیے ہم زمین دیتے ہیں، زمین میں کھیت کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے، بیل ہل وغیرہ، وہ سب ہم دیتے ہیں، یا مکان کے ساتھ ایک اور دکان آپ کو دیتے ہیں، اور دکان پورا سامان بھر کر دیتے ہیں، آپ اس میں محنت کرو اور کماؤ، اور کمانے کے ساتھ اپنا گزر بسر بھی پورا کرو، اور گزر بسر پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں 10% آپ رکھ لو، 90% مجھے دے دو۔ اگر ہمیں پوچھا جائے کہ آدمی کیسا ہے تو ہر شخص کہے گا بہت اچھا آدمی ہے۔ جس غریب کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو رہنے کے لیے مکان دیا، کمانے کے لیے دکان ساز و سامان بھر کر دی، کھیتی باڑی اور اس کے اسباب اور سامان اور کھیت دیا، اور اس کے بعد کہا کہ محنت کرو اور کماؤ، کمانے کے بعد جو مل جائے اپنی ضرورت کو پورا کرو، اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے بھی 10% تم رکھ لو، 90% مجھے دے دو۔ پھر اس آدمی سے پوچھا گیا، اگر ایسا کوئی امیر آدمی یہ کہے کہ بجائے 10% کے 30% رکھ لو اور 70% ہمیں دو، کیسا آدمی ہے؟ آگے یہ تو اور اچھا آدمی ہے کہ 30% ہمیں دے رہا ہے ہماری ضرورت کے باوجود، اور 70% اپنا ہی ہے وہ لے رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک امیر ایسا آدمی ہے جس نے ساری چیزیں دی اور دینے کے بعد کہا کہ ساری ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو پیداوار ہو، جو آمدنی ہو، اس میں 50% تم رکھو، 50% مجھے دو۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ہمیں یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، سب کچھ دینے کے بعد جو بچا ہے اس میں سے بھی آدھا اپنا اور آدھا واپس وہ لے رہا ہے، حالانکہ سارے کا سارا اس کا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے اس آدمی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ساری ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس میں سے 70% تم رکھو، 30% مجھے دو۔ کہا کہ بھائی اس کا تو پوچھنا ہی کیا، یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے کہ زیادہ ہمیں دیتا ہے اور جو کچھ اس کا ہے اسی میں سے تھوڑا لیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ نہیں، ایک امیر آدمی ایسا ہے جس امیر آدمی نے مکان بھی دیا، دکان بھی دی، کھیتی باڑی بھی دی، فیکٹری اور کارخانہ بھی دیا، محنت کے لیے خدام بھی دیے، اور اس کے بعد کہا تمہاری ضرورت بھی اس سے پوری کرو، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے اس میں سے 90% تمہارا، 10% مجھے دو۔ کہا یہ کیسا آدمی؟ کہا کہ اس کی تو مثال ہی نہیں، اس سے بہتر کون آدمی ہو سکتا ہے کہ 90% ہمیں دے اور جو کچھ اس کا تھا اس میں سے 90 ہمیں دیا اور صرف 10% لے رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو بہت مالدار ہے اور بہت دلدار ہے اور اپنے ماتحتوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی ساری ضرورت پورا کرنے کے لیے سب کچھ دیتے ہیں، تم اس میں اپنی ضرورت پوری کرو، ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے
اس میں سے 97.5% تم اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% مجھے دو۔ آگے ایسا تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا؟ یہ مثال ہے زکوٰۃ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا، اور مال و دولت عطا فرمانے کے بعد کیا کہا کہ 97.5% آپ کے پاس رکھو اور صرف 2.5% مجھے دو۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا داتا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ شخص پہلے سب کچھ دیتا ہے۔ ارے بھائی، کوئی آدمی دنیا میں گھر بنا کر دیتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے چیزیں دیتا ہے، کوئی دکان کے لیے مکان دیتا ہے، کوئی دکان کا سامان بھر کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہمارے خالق ہیں، اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں 6 فٹ کا جسم دیا۔ دنیا سب کچھ دے سکتی ہے، جسم نہیں دے سکتی۔ دنیا سب کچھ دے سکتی ہے تو آنکھ نہیں دے سکتی، زبان نہیں دے سکتی، کان نہیں دے سکتی، ہاتھ پیر نہیں دے سکتی۔ اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں انسان بنایا، وجود دیا، انسان بنا کر ہمیں جسم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا، طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، دماغ نصیب فرمایا، عقل نصیب فرمائی، دل نصیب فرمایا۔ اب آدمی، یہ ساری اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں، عقل اس کی دی ہوئی ہے، دل اس کا دیا ہوا ہے، دماغ اس کا دیا ہوا ہے، طاقت اس کی دی ہوئی ہے، صلاحیت اس کی دی ہوئی ہے، اس سب کو لگا کر وہ کاروبار کرتا ہے۔ کاروبار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، سب اس کا ہے، اور اس کے بعد کاروبار کے لیے عقل بھی دی، اسباب بھی دیے، مال و دولت بھی دی، اس کے بعد رزق دیتا ہے۔ اب کاروبار کرتا ہے، مال خوب بڑھتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مال خوب بڑھتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، شیطان یہ کہہ سکتا ہے عقل تو ہماری ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، ہم نے کمایا ہے۔ ذرا سوچیں، آدمی کمائے کے کتنے بھی اسباب اختیار کرے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو رزق دیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو رزق نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بہت بڑی دکان سونے چاندی کی بنائی اور پوری دکان کو سونے چاندی سے بھر دیا۔ صبح 7 بجے سے بیٹھتا ہے، شام کو 7 بجے تک، برابر 12 گھنٹے دیتا ہے۔ اس دکان میں کوئی آدمی گھارک بن کر آئے گا، یہ گھارک بن کر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو گھارک بنا کر بھیجے، اللہ نہ چاہے تو نہ بھیجے۔ اگر صبح سے شام تک یہ آدمی 12 گھنٹے تک دکان میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ ایک کو بھی توفیق نہ دے کہ اس کی دکان میں جا کر خریدے، تو اس کی یہ سونا چاندی کی اتنی بڑی دکان، پوری بھری ہوئی دکان، اور صبح سے شام تک 12 گھنٹے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا کام آئے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن میں اس کی دکان کے ساتھ وہ خود مر جائے گا۔ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، دکان بھری ہوئی ہے، کوئی کسٹمر نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے دکان بھی دی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے خریدنے کے لیے گھارک کو بھی پیدا فرمایا اور گھارک کو بھی توفیق دی۔ اللہ نے ایک حکیمانہ نظام بنایا۔ حکیمانہ نظام میں کسی کو کہا کہ تم کاروبار کرو، کاروبار اس طرح کرو کہ تمہیں دکان لگانی ہے کپڑے کی، تمہیں دکان لگانی ہے سونے کی، تمہیں دکان لگانی ہے چاندی کی، تمہیں دکان لگانی ہے کپڑے کی، تمہیں دکان لگانی ہے چشمے کی، تمہیں دکان لگانی ہے موبائل کی، تمہیں دکان لگانی ہے جوتے چپل کی، تمہیں دکان لگانی ہے غلے اور اناج کی، تمہیں دکان لگانی ہے شکر اور چائے کی پتی کی۔ مختلف طریقے سے اللہ نے نظام بنایا۔ کیا دنیا نے مشورہ کیا ہے؟ کیا کانفرنس کی ہے کہ ایک شہر آباد کریں گے، اس میں اس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے۔ اس حکیمانہ نظام سے اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا اور اس عالم میں شہر بنائے اور شہر میں اس طریقے سے دکانیں بنائی، لوگوں کو توفیق دی، لوگوں کو عقل دی، لوگوں کو سمجھ دی، اور پورا ایک مارکیٹ، ایک بازار بن گیا، جس بازار میں ہر قسم کی انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب آدمی کو ضرورت بھی پیدا کی، کسی کو غلے کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو عید کے سامان کی ضرورت ہے، کسی کو چشمے کی ضرورت ہے، کسی کو موبائل کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔
تو اگر دکان لگائی اللہ کسٹمر نہ بھیجے تو بھی کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. تو جو کچھ دیا ہے سب اسی کا ہے. کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، ملازمت کے لیے بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کوئی آدمی کاشتکاری کرتا ہے، کاشتکاری میں بھی زمین سے پودا اگانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی کے اندر تھوڑی بہت طاقت اللہ نے دی ہے اور تھوڑی بہت عقل اور سمجھ دی ہے. اسی اور عقل سمجھ سے وہ زمین کو برابر کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے اور اس کو بھر دیتا ہے، پھر اس کو پانی پلاتا ہے. بس اتنا اس کا اختیار ہے، ورنہ اندر سے کوپل پیدا کرنا یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو آدمی نے اپنے اختیار سے تھوڑا کیا، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو آدمی کاشتکاری کرے، کھیتی باڑی کرے، آدمی ملازمت کرے، آدمی کارخانہ لگائے، آدمی فیکٹری لگائے، آدمی دکان لگائے، جتنے بھی اسباب ہیں رزق کے کمانے کے، ان سب میں جو کچھ کرتا ہے اس کا تھوڑا بہت کام ہے. باقی رزق پیدا کرنے والا حق تعالی شان ہوئے، رزق دینے والا حق تعالی شان ہوئے. اور دیکھیے وہ اپنی عقل سے کچھ کرتا ہے، عقل کو دینے والا خدا تعالیٰ ہے. وہ اپنے ہاتھ پیر کو مارتا ہے، ہاتھ پیر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہاتھ پیر کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے اللہ کی شان کریمی کو. اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اللہ نے انسان کو ہاتھ پیر عطا فرمائے، اللہ نے عقل سلیم نصیب فرمائی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اللہ نے قوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بہترین دماغ عطا فرمایا. اب وہ اس دماغ کے ذریعے سے دوڑاتا ہے اور کاروبار شروع کرتا ہے، اور کاروبار شروع کرنے کے بعد بہت کچھ کماتا ہے، بہت کچھ کماتا ہے، یہاں تک کہ ہماری اسلامی نگاہ میں وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. کس کا ہے؟ انسان ہی اللہ کا ہے، وہ خود اپنا نہیں ہے. تو اس کے پاس دی ہوئی چیزیں وہ اللہ ہی کی ہے، اس کی کچھ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ دیکھو سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میں نے پہلے ہی مثال کے طور پر پیش کیا کہ آدمی یہ کہے کہ 97.5% مجھے دے دو، 2.5% رکھو، تو بھی اس کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر میں نے جتنا دیا ہے اس میں 97.5% میرے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر دو، 2.5% رکھو، یہ بھی اس کا احسان تھا. عدل و انصاف نہیں، احسان، کہ سب اسی کا ہے. وہ پورا بھی دے دینے کو کہے تو اس کو حق ہے کہ اسی کا ہے وہ لے لیں. لیکن اللہ نے اس کا الٹا معاملہ فرمایا ہمارے ساتھ، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، عفو کا معاملہ فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میرا دیا ہوا ہے، طاقت بھی میری ہے، عقل بھی میری ہے، قوت بھی میری ہے، توفیق بھی میری ہے، کاروبار بھی میرا ہے، گارک بھی میں نے بھیجے ہیں، برکت بھی میں نے دی ہے. اب اس میں سے جتنا تمہارے پاس جمع ہوا ہے، سال بھر کھایا پیا وہ سب چھوڑ دو، جتنا تمہارے پاس بیلنس موجود ہے اس بیلنس کے 100 حصے کرو، اور 100 حصے میں سے 97.5 حصے اپنے پاس رکھو، اور 2.5% میرے راستے میں دو. کتنا کریم، کتنا رحیم، کتنا مہربان، کتنا مشفق. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم بعض مرتبہ لوگ سمجھتے زکوٰۃ دینا یہ تو بہت بھاری چیز ہے. ذرا سوچے تو صحیح کہ اس سے آسان معاملہ ہو کیا سکتا ہے، اس سے بہترین معاملہ ہو کیا سکتا ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد کہے کہ 97.5% تمہارے پاس رکھو اور صرف 2.5% مجھے دو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے. اب قرآن کریم یہ اتنا اچھا فلسفہ ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد، اتنی ساری بینیفٹ دینے کے بعد صرف 2.5% کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب 2.5% بھی آدمی نہ دے تو اللہ بہت کریم ہے، لیکن جب 2.5% کا مطالبہ کیا اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے دوں. بعض مرتبہ جیسے فرعون، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا قارون اللہ نے جو دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کر. تو کہنے لگا ماسٹر مائنڈ سے میں نے تیار کیا ہے، مجھے کیا ملا ہے، میرا اپنا کمایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو دھسایا اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہ جو تو جس کو اپنا سمجھتا ہے وہ تجھے بچا بھی نہیں سکا. اس نے اس طریقے سے تجھے غرق کیا کہ تو بھی دھس رہا ہے تیرے ساز و سامان کے ساتھ.
اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے، اس زکوٰۃ کے فریضے کو اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھتے ہوئے آدمی بہت خوشی سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ بیچارہ امت کا ایک طبقہ ہے، وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ سب ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ کیا نکالنے کی، لہذا سیرے سے وہ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا ہے۔ بعض لوگ ہیں، بعض طبقہ ایسا ہے، کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، اس کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ہیں، جو ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن ان اکثریت میں کچھ لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ حساب سے ادا نہیں کرتے، بغیر حساب کے دیتے رہتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اندازے سے دے رہے ہیں اور ہمارے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے 1,00,000 روپے، ہم نے اندازے سے دی، اور اندازے سے کتنی دی؟ ہم نے اندازے سے 1,00,000 روپے میں سے 99,950 روپے دے دیے، 50 روپے باقی رہ گئے، تو فرض کیا ہے؟ پورے 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکالے۔ ہم نے پوری نکالی لیکن 50 روپے رہ گئے، 99,950 روپے ہم نے نکال دیے، 50 باقی رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے اپنے زکوٰۃ کے مال کو اپنے ساتھ ملا دیا، یعنی جتنی زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ ادا نہیں کی اور اتنا حصہ اس کا اصل مال کے ساتھ مل گیا، تو یہ زکوٰۃ والا مال اس کے دوسرے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مان لو کہ 40 لاکھ روپے ہیں اور 1,00,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور اس میں 99,950 روپے ادا کر دیے لیکن 50 ادا نہیں کیے، تو یہ 50 روپے جو ادا نہیں کیے وہ زکوٰۃ کا مال ہیں، یہ تمہارے 40 لاکھ روپے کے ساتھ مل کر اس کو بھی تباہ و برباد کر دیں گی۔ اس لیے خالی زکوٰۃ نکالنا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کو پورے حساب کے ساتھ نکالنا ضروری ہے۔ الحمدللہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم رہے ہیں، علماء کی مسائل کے جاننے والے مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے۔ اہل مال کو چاہیے پہلے اپنا مال پوری تفصیل کے ساتھ حضرات علماء کے سامنے رکھے کہ بھئی میرا اتنا مال ہے، اتنی آمدنی ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنا میں نے انویسٹ میں رکھا ہے، اتنے میں نے یہ کیا ہے، اتنا مجھے دینا ہے، اتنا لینا ہے، یہ میری آمدنی ہے۔ اب بتاؤ اس پر میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ مسائل پوچھو، معلوم کرو کہ بھئی اندازے۔ اب آپ کہتے ہیں مولویوں کو سب معلوم ہو جائے گا، ارے بھائی کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ ہمیں زکوٰۃ صحیح دینی ہے، کل بال کہ بھئی ہم کم سے کم اتنے مال کے مالک ہیں، بتاؤ ہمارے پاس زکوٰۃ کتنی آئے گی۔ پھر جب علماء بتائیں گے کہ آپ کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، آپ اتنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ آدمی بغیر حساب کے ادا کرتا ہے تو 2 شکل اختیار ہوتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 زکوٰۃ فرض ہوئی، اس نے 1,05,000 روپے ادا کر دیے تو بہت اچھا ہے، 1,00,000 زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، 500 روپے مزید اس کے لیے ثواب کی شکل ہوئی۔ لیکن اگر زکوٰۃ کو حساب کر کے ادا نہیں کیا اور زکوٰۃ بنتی تھی 1,00,000 اور اس نے 1,00,000 کے بجائے 99,950 ادا کیے، 50 باقی رہے، تو یہ 50 جو ہیں تمہارے بقیہ مال کو برباد کر دے گی، تمہارے بقیہ مال کو تباہ کر دے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کو خالی ایسے ہی دے دینا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کو پورے حساب کے ساتھ حساب کر کے دینا ضروری ہے۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے، اگر مفتی صاحب نے، علماء نے آپ کو بتلایا کہ بھئی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 99,000 روپے، ماشاءاللہ آپ پوری 1,00,000 روپے نکال دو، 1,000 میں آپ غریب نہیں بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوب دے گا۔ دیکھو میں پہلے ہی بتاتا ہوں، آج کل ہر لوگ چاہتے ہیں کہ مالدار بنیں، میں آپ کو مالدار بننے کا وظیفہ بتلاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں۔ مالدار بننے کا طریقہ، زکوٰۃ کی خاصیت یہ ہے، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کریں گے، اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات میں زکوٰۃ بھی ہے، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مالدار بننے کا طریقہ بتاؤں، زکوٰۃ میں تو یہی، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے حساب کر کے پوری، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، بڑھوتری بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑھوتری ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کتنی بڑھوتری۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، 2.5% للہ بھی نکالو، 2.5% زکوٰۃ، 2.5% للہ۔ 2.5% زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے مستحق کو معلوم کر کے دینا ہے، 2.5% للہ ہے۔ وہ للہ کہاں دینا ہے؟ ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہمارے محلے کا مکتب ہے، ہمارے محلے کا ادارہ ہے، ہمارے محلے کے غریب سادات لوگ ہیں، ہمارے محلے کے غریب شریف لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے۔ اور وہ مدد کس طرح کرنا ہے؟ وہ اس طریقے سے 2.5% للہ کو خرچ کرنا ہے، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر اس طریقے سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ کے ساتھ 2.5% للہ ادا کیا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ اتنا دیں گے کہ حساب کر کے تھک جائیں گے۔ تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ 2.5% زکوٰۃ بھی دینی ہے اور 2.5% للہ بھی دینا ہے۔ تو بہرحال اس کا خاص اہتمام کہ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کو حساب کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر بغیر حساب کے ادا کر رہے ہیں، زیادہ ادا ہو گیا تب تو آپ شبکدوش ہو گئے، لیکن کم ادا ہو گیا تو پھر جو کمی رہی وہ کمی آپ کے مال کو برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ میرے بھائی، مال میں برکت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مال میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ برکت اس کا نام نہیں ہے کہ 50 کے 100 ہو جائے، 100 کے 200 ہو جائے، اس کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت نام ہے اس کا آپ کے پاس جو آپ کی حیثیت سے تھوڑی بہت آمدنی ہے، اس آمدنی میں آپ کی ساری ضرورت پوری ہو جائے، یہ برکت ہے۔ آپ کے پاس آمدنی چاہے 1000 روپے ہے، چاہے لاکھ روپے ہے، چاہے کروڑ روپے ہے، آپ کی آمدنی سے آپ کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، یہ برکت ہے۔ آپ کی آمدنی 100 روپے کی ہے لیکن آپ کسی کے محتاج نہیں، یہ برکت ہے۔ مان لو کہ آپ روزانہ 50,000 روپے کماتے ہیں، آپ نے 50,000 روپے دکان سے کمایا، آپ گھر جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو مل گیا، لے لیا، یہ 50,000 کس کام کے ہوئے؟ آپ نے 50,000 کمائے، گھر جا رہے ہیں، گھر جا کر آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پیر فریکچر ہو گیا، کوئی گھر میں حادثہ پیش آ گیا، کوئی آگ لگ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی ہو گیا، آپ نے اپنے پیسے سارے اس میں لگا دیے، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی، پیسوں کی بڑھوتری یہ برکت نہیں ہے۔ جو پیسے ہیں، اس پیسے میں آپ کی ساری ضرورت پوری ہو جائے، آپ کسی کے محتاج نہ رہے، یہ برکت ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں، آج کی مجلس کا سبق یہ ہے، ہر شخص سے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم پورا حساب کریں گے اور حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے، بے حساب زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور حساب میں جو بنتا ہے احتیاطاً اس سے کچھ زیادہ دیں گے، اتنے ہی پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا سبق کیا ہے آج کا؟ تیسرا سبق یہ ہے، جس طرح ہم 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، انشاءاللہ 2.5% للہ بھی نکالیں گے، لیکن میں جانوں میرا خدا جانے، اخلاص کے ساتھ، تیسرے کو پتہ نہ چلے، اس طرح نکالیں گے۔ یہ آج کے 3 سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما الہ العالمین جو باتیں کہی گئی سنی گئی اے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ سن سن کر سننے کے عادی ہو چکے ہیں اے اللہ عملی میدان میں بہت کمزور ہے الہی عملی میدان میں طاقتور بنا دے ہر سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے علم کو ہمارا عمل بنا دیجئے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے الہ العالمین ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں ریاکار ہیں سیاکار ہیں اعترافی مجرم ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاہی کو ختم فرما ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ گناہ کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں جب تک گناہ نہیں ہوتے چین نہیں ہوتا اے اللہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال دے اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے اے اللہ زندگی کا زیادہ حصہ تیری نافرمانی میں گزر چکا ہے اے اللہ پاکیزہ ایام چل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما عبادت کی حلاوت عطا فرما عبادت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین گندے تھے گندے ہیں اے اللہ دل گندے ہو چکے ہیں اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما آپ کی یاد نصیب فرما آپ کی محبت نصیب فرما آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اسلام کی عظمت نصیب فرما شعائر اسلام کی عظمت نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام نصیب فرما ان سے عقیدت اور محبت نصیب فرما زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما الہ العالمین گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں آپ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے الہ العالمین رمضان کا مبارک مہینہ ہے اے اللہ آپ نے متقی بنانے کے لیے رہی مہینہ عطا فرمایا ہے اے اللہ بڑی محرومی ہوگی اگر مہینہ گزر جائے اور ہمیں تقوی حاصل نہ ہو اے اللہ ہمیں تقوی کی صفت سے مالا مال فرما اپنی خشیت نصیب فرما اپنی نسبت نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما الہ العالمین آپ کو راضی کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ناراض کر کر کے دنیا آخرت کی ذلتی کو مول لیا ہے اے اللہ بقیہ ایام رضامندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیاں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ ہم سب پریشان حال ہیں ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت صحت قوت عافیت تندرستی نصیب فرما ہم بیمار ہیں ہماری شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما الہ العالمین کون کیسی ضرورت کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے اے اللہ ہر ایک کی جائز مقاصد کو اور جائز ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ رزق حلال اور طیب ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرما رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں برکت والا رزق نصیب فرما پاکیزہ رزق نصیب فرما اے اللہ رزق میں حلال اور طیب رزق نصیب فرما
دھوکے سے، غبن سے، فریب سے، جھوٹ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بازار گندے ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات گندے ہو چکے ہیں، ہماری تجارت گندی ہو چکی ہے، ہمارا رزق گندا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال بھی گندے ہو چکے ہیں اور قلوب بھی گندے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق نصیب فرما، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہر معاملے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بازاروں میں صداقت اور تقوی نصیب فرما، کاروبار میں صدق اور دیانت نصیب فرما، امانت داری نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے سب کچھ مشکل ہے اور آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہم سے کروا لیجئے، آپ ہمیں اطاعت اور اے اللہ اطاعت والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے بندے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ بظاہر ادائیگی کی کوئی شکلیں نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرا دربار بڑا اے اللہ تیرا دربار بڑا عالی ہے اور تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اے اللہ مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ بے معاش کو بہترین ذریعہ معاش نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، ہماری معیشت کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے، ہمیں عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مزین فرما۔ اے اللہ عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔